بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں خوش آمدید۔ آج ہم بچوں کا دوسرے بچوں سے موازنہ اس کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان کی اپنی انفرادیت ہے اور یہ انفرادیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ بچوں کا دوسرے بچوں سے موازنہ کرنا کیوں نقصان دہ ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا کیا حل ہے۔ موازنہ اور بچوں کی نفسیات۔ والدین کا اپنے بچوں کا دوسرے بچوں سے موازنہ کرنا نہ صرف بچے کی نفسیات پر منفی اثر ڈالتا ہے بلکہ اس کے خود اعتمادی کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ جب والدین بار بار یہ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں بچہ کتنی اچھی طرح سے پڑھتا ہے یا تم فلاں کی طرح کیوں نہیں ہو، تو بچے میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ یہ رویہ بچے کی شخصیت کو دبا دیتا ہے اور وہ خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں انفرادیت کا احترام۔ اسلام میں ہر فرد کی انفرادیت اور صلاحیتوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، سورۃ التین۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر انسان اللہ کی طرف سے ایک مخصوص قابلیت اور خوبیوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ بچوں کو ان کے منفرد خصوصیات کے ساتھ پروان چڑھانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ موازنہ کرنے کے بجائے ان کی صلاحیت کو نکھاریں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی خصوصیات اور صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان کو بہتر بنانے میں مدد کریں۔ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے، کسی کی تعلیمی قابلیت زیادہ ہوتی ہے تو کوئی کھیل یا تخلیقی سرگرمیوں میں مہارت رکھتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں بچوں کی صلاحیت کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ ان کا دوسرے بچوں سے موازنہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اندازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بچوں کا دوسرے بچوں سے موازنہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بچے کی خوبیوں کو سراہا اور ان کی کمزوریوں کو محبت سے دور کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے اور ان کی منفرد شخصیت کو قبول کرتے تھے۔ بچوں کے خود اعتمادی کو مضبوط بنانا۔ جب والدین کو اپنے بچوں کا موازنہ نہیں کرتے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو اس سے بچے کی خود اعتمادی مضبوط ہوتی ہے۔ خود اعتماد بچے نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خود اعتمادی اور عزت نفس کو فروغ دینا ایک اہم پہلو ہے۔ حسد اور رقابت کا مسئلہ۔ جب بچوں کا موازنہ بار بار کیا جاتا ہے تو اس سے ان کے دلوں میں حسد اور رقابت کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بچے آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں اور محبت اور بھائی چارے کے بجائے نفرت اور دوری پیدا ہوتی ہے۔ اسلام نے ہمیں حسد سے بچنے اور ایک دوسرے کے لیے بھلائی کی دعا کرنے کا درس دیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں موازنہ کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور نہ تم دوسروں سے اس چیز کی تمنا کرو جو اللہ نے تم میں سے کسی کو عطا کی ہو۔ اس آیت میں واضح حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں دوسروں کی نعمتوں کا موازنہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی عطا کردہ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں سے کرنا نہ صرف اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ بچوں کی شخصیت پر منفی اثرات بھی مرتب کرتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ان کی خوبیوں کے مطابق پروان چڑھانا چاہیے، ان کی صلاحیتوں کو نکھارنا چاہیے اور انہیں خود اعتمادی اور خوشگوار ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، ہر بچہ اللہ کا ایک تحفہ ہے اور اپنی انفرادیت کے ساتھ بہتر۔ تو محترم ناظرین، ہمیں اپنے بچوں کی ہر میدان میں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی صلاحیتوں کو ابھارنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے سکھائیں اور خود بھی ایسے اعمال کریں کہ وہ ہمیں دیکھ کر وہ اعمال اپنائیں تاکہ ہم ان کے لیے ایک رول ماڈل کا کام کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔